لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. الحمد للہ الذی ابدأ الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وأولیاء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی طلباء و اساتذہ مل پر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے پس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمام سید سرورام شہنشاہ حسینہ ماہ تاباں سید انس و جاں تاجدار ختم نبوت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و وقار پہ حامل اس گلستان پہ بانی میری مراد فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا مفتی میاں سراج الدین رضوی حافظہ اللہ تعالی اور ان پہ علاوہ جملہ اساتذہ پرام جامعہ حاضہ اور بزم اویسیہ پہ طلباء
آج پہ موضوع پہ بتانے پہ بارے میں ضرورت تو نہیں، بچہ جانتا ہے کہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک انعام عطا فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریف نے ہم سب کو انسان بنایا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، اور مسلمانوں میں سے اللہ رب العالمین نے ہم پر خصوصی انعام یہ فرمایا کہ ہمیں آخری الزمان کا نبی امتی اور غلام بنایا۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہم نے کوئی دعا تو نہیں پی تھی، ہم نے راتوں کو اٹھ پر عبادت اور ریاضت و مشبت تو نہیں پی کہ یا اللہ ہمیں نبیوں پہ نبی پا امتی بنا دے، ہمیں رسولوں پہ رسول پا امتی بنا دے۔ یہ اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ ہمیں اس آخری الزمان نبی جو امام الانبیاء ہیں ان پا ہمیں امتی اور غلام بنایا ہے۔ صاحبان زیبا پار ہر دور میں حق پا علم اٹھانے والے لوگ دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور وہ مخلص مومن نیک بندے اللہ رب العالمین سے تجارت کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تاجرین پر ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے، اور تجارت کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جب تجارت کی منڈی مصر کا بازار بنا ہے تو وہاں پر تاجر حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات پاک تھی، اور جب تجارت کی منڈی نیل کی وادی بنی ہے تو تاجر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات تھی، اور جب تجارت کی منڈی مینا کی وادی بنتی ہے تو تاجر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنے ہوئے ہیں۔ جب تجارت کی منڈی طائف کا شہر بنتا ہے تو تاجر حضرت امام الانبیاء نبی رحمت علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ جب تجارت کی منڈی ہندوستان بنتا ہے تو وہاں پر تاجر جو ہے شیخ مجدد الافسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ بنتے ہیں۔ جب تجارت کی منڈی کربلا کا میدان بنتا ہے تو تاجر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں۔ جب جنگ آزادی کی بات آئی 1857 میں، جب یہ تجارت کی منڈی بنتا ہے تو تاجر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بنتے ہیں۔ جب انگریز کے خلاف آواز اٹھانے کی بات آتی ہے تو پھر تاجر مولانا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی تحریک کو پروان چڑھاتے ہوئے 1920 میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ تصور پاکستان پیش کرتے ہیں۔ پھر اسی تحریک کو آگے چلاتے ہوئے حضرت علامہ مولانا عبد القدیر بالبرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو باقاعدہ طور پر نقشہ پاکستان یوں پیش کیا تھا
اضلاع کی خبر بھی دی تھی کہ جب یہ خطہ علیحدہ ہو جائے گا فلاں فلاں جگہ پر فلاں ضلع بنے گا. جب پاکستان بنا جو نقشہ مولانا عبد القدیر بالبرامی نے پیش کیا تھا اسی طریقے سے اضلاع بنے ہیں. اسی طریقے سے یہ اضلاع بنے. ہر دور میں اہل حق آواز بلند کرتے آئے ہیں. اس لیے ان کو پتا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا پسندیدہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بندہ اس دین اسلام پہ علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. جو اللہ کے دربار میں قبول شدہ دین ہے نا وہ دین اسلام ہے. یہ سبھی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں نا بدر و احد سے لے کر آج تک جتنی قربانیاں دی گئی یا دی جا رہی ہیں تو یہ اس لیے ہیں دین اسلام کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں. امام علی مقام نواسہ رسول نے مدینہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑا. کربلا میں آپ ڈیرا لگایا ہے تو مقصد کیا تھا؟ پرچم اسلام بلند ہو جائے. پرچم اسلام بلند ہو جائے. مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا تو مقصد کیا تھا؟ پرچم اسلام بلند ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیٹھ پر یہ جو پاکستان کے خلاف تھے جن لوگوں نے آج جو پاکستان پہ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نا انہوں نے کہا تھا، مولوی عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا پاکستان اگر بن جائے تو میری داڑھی جو ہے بدے پہ پیشاب سے مونڈ دی جائے. یہ جملہ تھا اس کا. یہ اس کا جملہ تھا کہ پاکستان یہ نہیں بن رہا. وہ کہتے تھے یہ معاذ اللہ پلیدستان بن رہا ہے. اور حسین احمد مدنی نے تو کہا یہ قومیں جو ہوتی ہیں یہ صرف وطن سے بنتی ہیں زبان سے بنتی ہیں. تو پھر ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری کو کہنا پڑا یہ سوچ تو ابو لہب کی سوچ ہے. اگر وطن اور زبان سے قوم بنتی تو پھر ابو لہب کو کلمہ پڑھانے کی دعوت دینے کا مقصد کیا تھا؟ پھر ابو لہب تو رشتے میں چچا تھا نا تو وہ تو اپنا ہونا چاہیے. لیکن نہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والا وہ حبشے سے آ جائے وہ بلال ہمارا ہے. وہ بلال ہے ہمارا ہے. رشتے میں جو چچا ہو کلمہ نہ پڑھے وہ ہمارا نہیں، ہمارا دشمن ہے. وہ ہمارا نہیں، ہمارا دشمن ہے. اصل میں علماء اہل سنت نے بھانپ لیا تھا ہندوؤں کی سازش کو. ہندو یہ چاہتے تھے تحریک آزادی چلانے والے تو مسلمان تھے نا، یہ محنتیں اور کوششیں کرنے والے تھے. وہ چاہتے تھے ہم بھی خون لبا پہ شہیدوں میں ہمارا بھی نام آ جائے. ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرتے ہیں. اب پاکستان یہ آزادی تو مل پر ہی رہے بھی ہماری اکثریت ہے، مسلمان تھوڑے ہیں تو حکومت ہماری ہو جائے. حکومت ہماری ہو جائے. جن کو اللہ رب العالمین یہ خصوصی انعام عطا کرتا ہے نا جو بعد میں ہونے والے حالات ہوتے ہیں وہ پہلے بھانپ لیتے ہیں، ان کو پہلے جان لیتے ہیں. تو آپ نے برملا اعلان کیا ہندو بھی ہمارے دشمن ہے، انگریز بھی دشمن ہے، جو ہمارے کلمہ نہیں پڑھتا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو صاحبان زی وقار پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قائد اعظم کا ساتھ ڈٹ کر دیا تھا. چندہ بھی کیا تھا، بندہ بھی دیا تھا. آپ نے اپنے مریدوں سے حکمن فرمایا تھا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو ہمارے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے. اس کو ہمارے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. چندوں کا خیال نہیں تھا، مشائخ ہوتے پس لیے
علماء کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو انبیاء پہ مشن پہ وارث ہے، انبیاء پہ مشن پہ وارث ہے۔ جو عالم ہو، جو مشائخ پیر ہو، اس مشن پر نہیں چل رہا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو اس مشن کو چلا رہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء پہ وارث ہیں۔ جو اس مشن پر چل رہا ہے وہ ہمارے سر پر تاج ہے، وہ ہمارے سر پر تاج ہے۔ تو اس لیے یہ اس وقت بھی علماء نے قربانیاں پیش کی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا نا، تو آپ کی 14 مربع اراضی تھی، زمین تھی، جو انگریز نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ اور جس کمرے میں جانور باندھتے تھے نا، اس میں آپ کو قید بھی رکھا گیا۔ آپ نے یہ ساری صحبتیں برداشت کی، کیوں کی؟ یہ دین اسلام کے لیے۔ یہ خطہ ہمیں مل جائے با آزادی سے، ہم اللہ اور اس پہ رسول کا نام ہے لے بے۔ قائد اعظم نے بھی پشاور کانفرنس میں جملہ کہا تھا، ہم ملک پاکستان اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ یہ وڈیروں کی جاگیر بن جائے، یہ قرآن اور سنت کی لیبارٹری بنے بھی۔ یہ اس کا جملہ تھا کہ ہم پاکستان کو حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہے ہو، تو اس لیے اس خطے کو قربانیاں سبھی نے دی ہیں۔ تو قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ 2 کروڑ لوگ جنہوں نے بھر چھوڑا، اور 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ 90,000 عورتوں کی عصمت سے پھیلا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ یہ ساری قربانیاں کس لیے دی تھی؟ مقصد کیا تھا کہ پرچم اسلام بلند ہو۔ یہاں پر کیا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور دستور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ صرف اور صرف یہ مقصد تھا۔ کبھی آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھے جو پاکستان کی تحریک میں زندہ تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا ہے، تو اس پہ آنسو بند نہیں ہوتے۔ یہ داستان سناتے ہوئے اس پہ آنسو بند نہیں ہوتے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو خود مار دیتی تھی، نہر میں ڈال دیتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان پہ سامنے نیزے پر بچے کو اچھال دیتی۔ ماں کی ممتا تو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں پیچھے مرضی پورے میں جب تھا نا، ایک بزرگ مجھے بتانے لگا کہ ہم جب ہمارا قافلہ آ رہا تھا، نہر پہ پل سے گزرنے لگا نا، وہاں پر نفری پڑی تھی۔ ہماری ایک چھوٹی بہن تھی جو ابھی بالکل چھوٹی تھی، میری والدہ نے میری بہن کو نہر میں ڈال دیا، چلو یہاں ڈوب جائے بھی، مر جائے بھی، میری آنکھوں کے سامنے اس کی تپا بوٹی تو نہیں نہ بنے گی۔ وہ نہر کو کراس کیا، آگے چلتے گئے، وہ بچی بھی نہر میں جا رہی تھی۔ آگے جا کر انہوں نے جب اس حد کو کراس کر لیا نا، بچی جو نہر میں جا رہی تھی اسے پکڑ لیا، بھئی چلو اب فوت بھی ہو گئی تو اسے دفن تو کر دیا جائے گا نا۔ جب بچی کو پکڑا نا، اس میں سانس تھی، یہ مٹکے پر اس کو الٹا لٹا دیا، جیسے پہلے طریقے تھے، پانی وغیرہ نکل گیا تو وہ زندہ بچ گئی۔ بعد میں جوان بھی ہوئی، شادی بھی ہوئی، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تو وہ یہاں پر فردوس مسجد ہے، وہاں پر امام تھے مولانا محمد منشی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جب پارٹیشن کا معاملہ تھا نا، میں سارا دن توڑی میں بیٹھا، سارا دن اپنے بدن کو توڑی میں چھپائے رکھا۔ میری آنکھیں جو تھی نا، یہ صرف یہاں پر توڑی نہیں تھی، سارا دن میں توڑی میں چھپا رہا۔ جب شام ہوئی، اندھیرا ہوا تو اس وقت میں نکلا۔ یہ قربانیاں کس لیے دی تھی؟ جب آزادی کا دن آئے تو اس وقت خوب گل بپاڑا پیا جائے، یہ بدتمیزی پی جائے؟ نہ، قربانیاں دینے کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کو پروان چڑھایا جائے، دین اسلام کو پروان چڑھایا جائے، قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ تو اس لیے پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ایک ہی تھا
پہ اللہ اور اس پہ رسول پہ فرمان پر عمل کیا جائے۔ آخر میں بس میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منشور شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ملنے پہ بے شمار راستے ہیں، اللہ کو ملنے پہ بے شمار راستے ہیں۔ جو راستہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنایا ہے نا، وہ راستہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ یہ راستہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ترین راستہ ہے۔ جیسے مدارس میں مخلوق خدا کی تربیت کی جا رہی ہے، تعلیم ہے دی جا رہی ہے، کسی صورت میں بھی اسے پروان چڑھایا جائے تو یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر اللہ رب العالمین سے ملاقات بڑی جلدی ہو سکتی ہے، بڑی جلدی ہو سکتی ہے۔ تو صاحبان عزیز حضرات، عزیز طلباء، یاد رہے کامیابی اسی میں ہے۔ آخری بات، جیسے مجھ سے قبل یہ عزیزم بھی شعر پڑھ رہے تھے، کامیابی پیسے ہوتی ہے جو ہو ذوق یقین پیدا، مخلص اخلاص کے ساتھ جب کام کیا جائے نا کامیابی پھر ہوتی ہے۔ ورنہ جبے پبے یا دستاریں ساری جو آج ہماری ہیں نا، مدرسے میں بیٹھے ہیں، مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، کہ یہ ہمارے بزرگوں کا جو ثمر ہے نا، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کا صلہ ہے آج ہمیں آزادی ملی ہے۔ ان پہ صلے سے آزادی ملی ہے تو کم از کم ان ذوات قدسیہ کو خراج عقیدت تو پیش کرنا چاہیے نا، ان کو ہر موقع پر خراج عقیدت تو پیش کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے جب خلوص ہونا کامیابیاں پھر ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب بھی پھر نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان میں فرماتے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دے دریا بہا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دے دریا بہا، پھر مچھیاں بامبو ٹبیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اور پیر وارث شاہ نے بھی سبق دیا ہے، بیٹا وامب حلیمی تیری، بیٹا وامب حلیمی، حلیم حوصلہ، بیٹا وامب حلیمی تیری تے نیت دیا بھی بھیاڑا، بیٹا وامب حلیمی تیری تے نیت دیا بھی بھیاڑا، وامب شریفاں صورت تیری تے بھاویوں سارا واڑا، وام شریفاں صورت تیری تے بھاویوں سارا واڑا۔ یعنی زہری صورت ہم یہ بنا کے رکھتے ہیں، اپنے باطن کو دیکھنا چاہیے۔ زہر بندہ ہو تو کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، باطن بندہ ہو جائے تو مخلوق خدا کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی طلباء سے میں کہوں گا، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہو نا، کوئی کنٹرولر ہو اور پوچھنے والا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس باپ کا مالی نہیں ہوتا نا وہ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے، جس باپ کا مالی نہیں ہوتا وہ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے۔ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی اسی یعنی بات کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ وہ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا، جدید صورت جی داڑھی بھی ترچھی ہونی چاہیے، لباس بھی ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، نہ جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تے ملدا ڈڈاں مچھیاں ہو، جے رب مون منایاں ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں ہو۔ یہ سمجھتے ہو بے شاید افسریہ سے تو یعنی باہوں پہ رہنے والے بچے ہوتے ہیں نا، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تے ملدا دانداں خسیاں ہو، رب انہاں نو ملدا باہو تے نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو، رب انہاں نو ملدا باہو تے نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، آخر میں بس یہی کہوں گا، جہاں رہیں خلوص کے ساتھ خلوص پہ ساتھ کام کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ پہ قدم چومنے پہ لیے آ جائے بھی۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔